السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وَلَقَدْ آتَيْنَا مُوسَى الْكِتَابَ من بعد ما أهلكنا القرون الأولى بصائر للناس وهدى ورحمة لعلهم يتذكرون۔ صدق اللہ العلی العظیم۔ اللہم صل علی سیدنا ومولانا محمد النبی الأمی وعلى آلہ وأصحابہ وبارک وسلم علیہ۔ معزز سامعین و سامعات، سورۃ القصص پارہ نمبر 20، آیات مقدسہ نمبر 43، 44 اور 45 ہیں۔ اللہ رب العزت ان آیات کا فہم اور شعور عطا فرمائے اور عمل کی توفیق اور صلاحیت عطا فرمائے۔ سورۃ القصص کا جب آغاز ہوا تھا تو اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا، نتلو علیک من نبأ موسیٰ وفرعون بالحق لقوم یؤمنون۔ ہم آپ پر حضرت موسیٰ علیہ السلام اور ظالم فرعون کے جو احوال ہیں، اس کی جو خبریں ہیں، تاریخ ہے، اور تاریخ بھی کیسی، بالحق، سچی تاریخ، یہ بیان کرتے ہیں، رہنمائی دیتے ہیں، لیکن یہ اس قوم کے لیے ہے، لقوم یؤمنون، جو ایمان والے ہیں۔ تو اللہ رب العزت نے آغاز صورت میں اس بات کی رہنمائی ارشاد فرمائی کہ اس سورہ مقدسہ میں ایک اہم واقعہ کی طرف اللہ رہنمائی دینا چاہتے ہیں۔ کیوں؟ اس رہنمائی کے نتیجے میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور سچی جماعت صحابہ کے کردار کو نمایاں کرنا ہے، ان کی تربیت ہے، اور اس رہنمائی میں چلتے ہوئے ایک قومی اور بین الاقوامی انقلاب کی بنیاد رکھنی ہے۔ اس لیے اللہ رب العزت نے آج کا جو ہمارا درس شروع ہو رہا ہے، اس سے پہلے فرعون اور حضرت موسیٰ علیہ السلام کے واقعات کو تفصیلی ارشاد فرمایا۔ چنانچہ سب سے جو پہلا فیز تھا، مرحلہ تھا، اس میں موسیٰ علیہ السلام کی ولادت ہے، فرعون کے گھر تک پہنچنا، اور پھر فرعون کے گھر میں ہی آپ کی پرورش کا ہونا، یہ، اور پھر وہیں پہ آپ کی جوانی ہوتی ہے، آپ جوان ہوتے ہیں، اور پھر فرعون جو بچوں کو قتل کروا رہا تھا، اللہ نے ثابت کر دیا کہ اللہ جس کو رکھنا چاہتے ہیں، دنیا کی کوئی طاقت اس کا نقصان نہیں کر سکتی۔ پھر آپ کی عمر مبارک کا دوسرا مرحلہ، دوسرا فیز شروع ہوتا ہے، جس میں آپ مصر سے ہجرت کر جاتے ہیں، مدین تشریف لے جاتے ہیں، اور مدین جا کر آپ نے 10 سال گزارے، وہاں آپ کی تربیت ہوتی ہے، حضرت شعیب علیہ السلام کی صحبت میں رہتے ہیں، اور مدین یہ آزاد علاقہ ہے،
فرعون کی غلامی کے جو رویے ہیں، عادات ہیں، وہ یہاں موجود نہیں ہیں۔ یہاں آپ کی تربیت ہوتی ہے، 10 سال گزارتے ہیں، اور پھر 10 سال گزارنے کے بعد تیسرا فیز آپ کا آغاز ہوا، تیسرے مرحلے کا، جس میں آپ مدین سے مصر کی طرف واپس روانہ ہوتے ہیں، اور راستے میں اللہ رب العزت کو آپ کی ملاقات ہوتی ہے کوہ طور پر، اور وہاں اللہ آپ کو نبوت سے سرفراز فرماتے ہیں، اور پھر ایک بہت بڑا ٹاسک دیتے ہیں کہ آپ فرعون کا مقابلہ کریں۔ فرعون ظالم ہے، ظالم حکمران ہے، اس نے عوام کو غلام بنایا ہوا ہے، عوام کو آزادی دلائیں، فرعون کے ظلم سے آزادی دلائیں۔ چنانچہ حضرت موسیٰ علیہ السلام اپنے بھائی ہارون کا مطالبہ کرتے ہیں۔ اللہ آپ کے مطالبے کو نہ صرف پورا کرتے ہیں بلکہ آپ کو کامیابی کی ضمانت بھی دیتے ہیں۔ آپ اور حضرت ہارون فرعون کے دربار میں جاتے ہیں۔ یہ واقعہ سورۃ طٰہٰ میں بھی تفصیلاً گزر چکا ہے۔ فرعون آپ کو جادوگر قرار دیتا ہے۔ اس طرح فرعون اس وقت کا ظالم حکمران ہے، ظلم کا وہ لیڈر اور امام ہے، انسانیت کو اس نے جہنم اور عذاب کی طرف دھکیلا ہوا ہے، جبکہ اللہ رب العزت نے یہ فیصلہ ارشاد فرما دیا کہ جو طاغوتی سسٹم ہے، حکمران ہے، وہ کبھی کامیاب نہیں ہوتے، دنیا اور آخرت میں ان پر اللہ کی لعنت ہے، وہ ذلیل و خوار ہوں گے۔ اللہ رب العزت آج کی آیت مقدسہ نمبر 43 میں حضرت موسیٰ علیہ السلام کو جو اعلیٰ نبوت سے سرفراز فرمایا اور اعلیٰ کتاب، اولوالعزم کتاب، الکتاب یعنی تورات، وہ عطا فرمائی۔ وَلَقَدْ آتَيْنَا، اور البتہ تحقیق ہم نے دی موسیٰ علیہ السلام کو الکتاب، کتاب مقدس تورات۔ الف لام اس میں معرفہ کا ہے، جس کا مطلب ہے تورات۔ من بعدی، اس کے بعد، ما اہلکنا القرون الاولی، پہلی بہت ساری جماعتوں کو ہم نے تباہ و برباد کر دیا۔ یہاں ایک بات تو یہ سمجھ لیجئے کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کو اللہ نے کتاب مقدس تورات عطا فرمائی، اور اس سے پہلے بہت ساری جماعتوں کو ہلاک کیا، یعنی قوم نوح، قوم ہود، قوم سمود، اللہ نے ان کو تباہ و برباد کر دیا۔ اس وقت اللہ رب العزت نے انبیاء علیہ السلام کو بھیجا، مبعوث فرمایا، لیکن کوئی جماعتوں کی تشکیل نہیں ہو سکی، اس لیے اللہ رب العزت نے خود ان کو تباہ کر دیا۔ اور جو اللہ رب العزت نے انسانوں میں اعلیٰ عقل اور شعور پیدا فرما دیا، سچی جماعتوں کی تشکیل ہونے لگ گئی، تو پھر اللہ نے جماعتوں کے ساتھ مقابلہ کروایا۔ ایک طرف حزب اللہ ہے، ایک طرف حزب الشیطان ہے، دونوں کا مقابلہ ہوتا ہے۔ چنانچہ تورات جو کتاب مقدس ہے، اس کے 3 خصوصیات، 3 اوصاف اللہ نے ارشاد فرما دیے۔ پہلی صفت، بصائر للناس، وہ لوگوں کے لیے بہترین سمجھانے والی کتاب ہے، یعنی سچی رہنمائی کی کتاب ہے۔ اس دور کے مطابق جس رہنمائی کی ضرورت ہے وہ اس کتاب میں موجود ہے۔ اور پھر للناس، انسانیت کا لفظ اللہ نے ارشاد فرمایا ہے، جس کا مطلب یہ ہے کہ اس وقت کے تمام انسانوں کے لیے وہ کتاب مقدس رہنمائی کی کتاب ہے۔ وَہُدًى، اور اس میں رہنمائی ہے، یعنی لوگوں کے مشکلات، لوگوں کے مسائل کا حل ہے۔
وہ سیاسی مسائل ہیں، معاشی مسائل ہیں، سماجی مسائل اور مشکلات ہیں، اس میں حل موجود ہے۔ وَرَحْمَةً، اور پھر اس کتاب مقدس کی رہنمائی میں رحمت بھی ہے۔ رحمت آنے والے وقت کی پلاننگ، مینجمنٹ، دنیا میں کیسے ترقی کرنی ہے، کون سے مسائل کا حل پیش کر کے آگے بڑھنا ہے، آخرت میں کیسے ترقی کرنی ہے، اللہ رب العزت کی رہنمائی میں دنیا اور آخرت دونوں جہانوں کی ترقیات موجود ہیں۔ اس لیے اللہ نے فرمایا لعلہم یتذکرون، تاکہ آپ اس کو یاد رکھیں، اس نصیحت، اس رہنمائی کو سمجھیں، اس کی رٹ کو قائم کریں اور اس پر ایک سسٹم تشکیل دیں۔ وما كنت بجانب الغربی، آپ مغرب کی طرف جو علاقہ ہے اس میں نہیں تھے، اذ قضینا، جب ہم نے فیصلہ کیا، بھیجا، الی موسیٰ، موسیٰ علیہ السلام کی طرف، الامر، حکم، یعنی حکم سے مراد نبوت دی اللہ تعالیٰ نے، تورات آپ کو ملی، تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم تو وہاں موجود نہیں تھے۔ وما كنت من الشاہدین، اور نہ آپ وہاں دیکھ رہے تھے۔ ولیکننا انشأنا قرونا، اور لیکن ہم نے پیدا کی کئی جماعتیں، فتطاول علیہم العمر، اور ایک لمبا عرصہ گزر گیا ہے۔ وما كنت ساویا فی اہل مدین، اسی طرح آپ مدین والوں کے پاس بھی موجود نہیں تھے، یعنی نہ تو آپ بجانب الغربی وہاں موجود تھے کوہ طور پر، نہ آپ مدین والوں کے پاس موجود تھے، اور پھر ایک لمبا عرصہ گزرا ہے۔ اس لمبے عرصے گزرنے کے بعد تتلو علیہم آیاتنا، ہم نے آپ پر آیتیں تلاوت کی، سنائی، یعنی یہ پوری سچی تاریخ سنائی۔ وَلَكِنَّا كُنَّا مُرْسِلِينَ، اور ہم نے آپ کو رسول بنا کے بھیجا ہے۔ آپ سے پہلے بھی رسول بھیجتے رہے اور آپ کو بھی رسول بنا کے بھیجا ہے۔ اس لمبے عرصے میں اللہ رب العزت نے تاریخی تسلسل ارشاد فرما دیا کہ اے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، آپ وہاں موجود نہیں تھے، لیکن آپ بیان اس طرح کرتے ہیں جیسے وہاں موجود تھے۔ وجہ کیا ہے؟ وجہ یہ ہے کہ ہم نے آپ کو وہ سچی رہنمائی دی ہے، سچی تاریخ اللہ نے بتائی ہے، اور اللہ کی سچی تاریخ بتائی ہوئی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بتا رہے ہیں۔ اس کا مطلب یہ ہوا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے پاس سے کوئی بات نہیں کر رہے۔ یہ جو آپ کو مجنو کہتے ہیں، اہل مکہ دیوانہ کہتے ہیں، جادوگر کہتے ہیں، مختلف القاب سے نوازتے ہیں، یہ سب ان کی بےہودگی ہے، ان کا تکبر، غرور اور ہٹ درمی ہے۔ پیارے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم تو اللہ کی رہنمائی کو پیش کرتے ہیں۔ اور پھر سب سے بڑی بات، تاریخی تسلسل یاد رکھنا چاہیے۔ حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو اس پورے لمبے عرصے میں جو سچی تاریخ دی اور آپ کو جوڑ دیا حضرت موسیٰ علیہ السلام کے ساتھ، آپ اس تاریخ کے وارث ہیں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم جانشین ہیں، تو یہ آپ کی اولو العزمی ہے کہ آپ کے اوپر آپ کے جو سرپرست ہے، جو سچی تاریخ ہے، جہاں سے رہنمائی اور سچی تاریخ اور سچے اصول مل رہے ہیں، وہ انبیاء علیہ السلام کی ذات اقدس ہے۔ یہ واقعہ جاری ہے، انشاءاللہ اگلے درس میں مکمل کریں گے۔ اللہ رب العزت تمام مرحومین و مرحومات کو جنت الفردوس میں اعلیٰ مقام عطا فرمائیں۔ اللہ رب العزت تمام بیماروں کو شفائے کاملہ عاجلہ مستمرہ عطا فرمائیں۔ ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم وتب علينا انك انت التواب الرحيم، وصلى الله تعالى على النبي الأمي محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين
बिरहमतिक या अरहमर राहिमीन। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।